رات کا وقت ہے۔ نور محل میں تعینات ایک نگہبان اپنی معمول کی گشت پر محل کے تہ خانے کی طرف اترتا ہے، وہ حصہ جسے مقامی لوگ منحوس تہ خانہ کہتے ہیں۔ اچانک اسے پانی کے بہنے کی آواز سنائی دیتی ہے، قدیم زمانے کی ٹھنڈک کے نظام کی طرح، جیسے کہیں پانی تہ خانے کی خالی نلیوں میں سے آہستہ آہستہ بہہ رہا ہو۔ لیکن یہ نظام برسوں پہلے بند ہو چکا تھا، کوئی پانی یہاں نہیں چلتا۔ وہ آواز کی طرف بڑھتا ہے اور اسی لمحے اسے سیڑھیوں کی طرف تیزی سے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے، جیسے کوئی خوفزدہ ہو کر محل سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ فوراً مڑ کر سیڑھیوں کی طرف ٹارچ کی روشنی ڈالتا ہے۔ سیڑھیاں بالکل خالی ہیں، لیکن پانی بہنے کی آواز اور وہ بھاگتے قدم دونوں ایک ساتھ مکمل طور پر رک چکے ہیں۔ یہ بہاولپور کا سب سے شاندار محل ہے، روشنی کا محل۔ لیکن اس نگہبان تک واپس جانے سے پہلے ہمیں اس محل کی اور اس کے اندر چھپی محبت اور دکھ کی کہانی کو مکمل طور پر جاننا ہوگا۔ نور محل بہاولپور کے وسط میں واقع ایک شاندار 19ویں صدی کا محل ہے۔ اسے نواب صادق محمد خان چہارم نے، جو بہاولپور کا شاہ جہاں کہلاتے تھے، سن 1872 میں تعمیر کروانا شروع کیا۔ محل کا ڈیزائن ایک انگریز انجینئر مسٹر ہینر نے تیار کیا۔ اطالوی طرز تعمیر اور اسلامی تعمیر کا حسین امتزاج۔ محل 44,000 مربع فٹ پر پھیلا ہوا ہے اور اس میں 32 کمرے ہیں، جن میں سے 14 تہ خانے میں واقع ہیں۔ تعمیر مکمل ہونے پر ایک اچھے شگون کے طور پر ریاست کا نقشہ اور سکے محل کی بنیادوں میں دفن کیے گئے۔ لاگت 12 لاکھ روپے، اس دور کے حساب سے ایک خطیر رقم۔ محل کو نور محل یعنی روشنی کا محل کا نام دیا گیا، اور یہ نام روایت کے مطابق نواب کی بیوی نور بخت بیگم کے اعزاز میں رکھا گیا۔ بعد میں یہ محل کئی شاہی مہمانوں کی میزبانی کرتا رہا۔ سن 1890 میں پرنس البرٹ وکٹر کی آمد اور سن 1897 میں ملکہ وکٹوریہ کی 8ویں سالگرہ کی تقریب اسی محل میں منائی گئی۔ لیکن اس محل کی سب سے مشہور کہانی اس کی شاہی تقریبات کی نہیں، بلکہ ایک ادھوری محبت کی کہانی ہے۔ روایات کے مطابق نواب صادق نے یہ محل خاص طور پر اپنی بیگم نور کے لیے تعمیر کروایا، لیکن بیگم صرف ایک رات اسی محل میں ٹھہری۔ کہا جاتا ہے کہ اسی رات اپنی بالکونی سے انہوں نے قریبی بستی ملک شاہ کا قبرستان دیکھ لیا۔ اس منظر نے انہیں اتنا بے چین کر دیا کہ انہوں نے دوبارہ کبھی اس محل میں رات نہ گزارنے کا فیصلہ کیا اور دربار محل منتقل ہو گئی۔ نیو روشنی کا محل، جو محبت کی سب سے بڑی نشانی کے طور پر تعمیر ہوا، نواب کے دور حکومت میں کبھی اپنے اصل مقصد کے لیے استعمال نہ ہو سکا۔ لیکن جیسا کہ ایماندار تحقیقات کا تقاضا ہے، کچھ مورخین اس روایت کو چیلنج کرتے ہیں۔ آرٹ مورخ ڈاکٹر ندیم عمر طرار کے مطابق محل ابتدا ہی سے غیر ملکی مہمانوں کی میزبانی کے لیے بنایا گیا تھا، نہ کہ ذاتی رہائش کے لیے۔ جبکہ ایک اور مورخ ڈاکٹر عثمان علی سن 1904 کے سرکاری گیزٹ کے حوالہ دیتے ہیں، جو تصدیق کرتا ہے کہ محل اصل میں ذاتی رہائش کے لیے ہی ڈیزائن ہوا تھا۔ لیکن اس محل کے تہ خانے کے بارے میں ایک اور مکمل طور پر حقیقی اور دلچسپ بات ہے۔ محل میں اس دور کے حساب سے ایک نہایت جدید اور منفرد قدرتی ٹھنڈک کا نظام موجود تھا۔ زیر زمین تہ خانوں میں پانی بھرا جاتا تھا، جو بخارات بن کر فرش میں بنے سوراخوں سے ٹھنڈی بھاپ کی صورت میں اوپر جاتا اور گرم ہوا چھت پر بنی چھوٹی کھڑکیوں سے باہر نکل جاتی۔ یہی وہ تہ خانے ہیں جنہیں آج مقامی لوگ ایک قومی اخبار کی رپورٹ بھی منحوس تہ خانہ کہتی ہے۔ اب واپس چلتے ہیں اس نگہبان کی طرف جس سے ہم نے یہ ویڈیو شروع کی تھی۔ وہ پانی بہنے کی آواز بالکل اسی پرانے ٹھنڈک کے نظام جیسی، اور وہ بھاگتے ہوئے قدم جیسے کوئی محل سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ بالکل وہی تفصیل ہے جو نور بیگم کی کہانی سے مطابقت رکھتی ہے۔ مقامی روایات کے مطابق اگر تہ خانے میں پانی کی آواز سنائی دے تو یہ سمجھ لو کہ محل کی اصل مالکن آج بھی اسی رات کو دوبارہ جی رہی ہے، اور اسی طرح جلدی سے، خاموشی سے وہاں سے نکل جاؤ۔ نگہبان نے بھی یہی کیا۔ تہ خانے کا دروازہ بند کر کے وہ اوپر واپس چلا گیا۔
اب اس جگہ آتا ہے وہ حصہ جو ہمیں سب سے زیادہ ضروری لگتا ہے، ایماندار تحقیقات۔ محل کی تعمیر، اس کا ڈیزائن، اس کے شاہی مہمان اور اس کا منفرد ٹھنڈک کا نظام، یہ سب تاریخی ریکارڈ میں مکمل طور پر تصدیق شدہ ہیں۔ لیکن نور بیگم کی کہانی کہ محل خاص طور پر ان کے لیے بنایا گیا اور وہ صرف ایک رات وہاں ٹھہری، یہ خود مورخین کے درمیان ایک متنازع موضوع ہے۔ کچھ اسے حقیقت سے مانتے ہیں، کچھ اسے محض خوبصورت لوک داستان سمجھتے ہیں، اور آج کے منحوس تہ خانے کے دعوے صرف عمومی غیر مخصوص مقامی روایت کی حد تک محدود ہیں۔ کوئی نامزد گواہ، کوئی مخصوص تاریخ، کوئی آزاد تصدیق موجود نہیں۔ یہاں دو نظریے ہیں جو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ پہلی بات، وہ قدیم ٹھنڈک کا نظام اگرچہ برسوں سے غیر فعال ہے، لیکن نمی، پرانی نالیوں میں پھنسا پانی اور ہوا کی حرکت آج بھی وہاں پانی بہنے جیسی آوازیں پیدا کر سکتی ہیں۔ اور دوسری بات جو ہے، ایک ایسا محل جو محبت کی سب سے بڑی علامت کے طور پر بنا، لیکن کبھی اپنے اصل مقصد کے لیے استعمال نہ ہو سکا۔ ایسی جگہ خود بخود ایک جذباتی پراسرار ماحول پیدا کرتی ہے، چاہے اس کے پیچھے کوئی مافوق الفطرت وجہ ہو یا نہ ہو۔ یہ دونوں نظریے ہیں، ممکن ہے ان میں سے ایک کوئی بھی اس بات کو کم نہیں کرتا کہ یہ کہانی صدیوں سے اسی ایک محل کے ساتھ کیوں جڑی ہوئی۔ تو ہم کھڑے کہاں ہیں ابھی؟ نور محل واقعی ایک شاندار تاریخی محل ہے، اس کا ٹھنڈک کا نظام واقعی اپنی نوعیت کا منفرد تھا۔ یہ سب تصدیق شدہ حقائق ہیں، لیکن جو بات تصدیق نہیں ہو سکتی وہ یہ ہے، کیا نور بیگم واقعی صرف ایک رات یہاں ٹھہری؟ اور اگر ایسا ہوا تو کیا ان کی بے چینی آج بھی اسی تہ خانے میں کہیں باقی ہے؟ اگر یہ صرف ایک خوبصورت لوک داستاں ہے تو صدیوں سے اتنے مختلف لوگ اسی ایک رات کی کہانی کیوں دہراتے ہیں؟ فیصلہ آپ کا ہے۔ اگر آپ بہاولپور کے آس پاس رہتے ہیں یا آپ نے خود نور محل میں کچھ محسوس کیا ہے، کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی کسی ایسی ہی تاریخی اور پراسرار جگہ کی تحقیقات کریں تو نیچے کامنٹ کر کے لازمی ہمیں بتائیے گا۔